اس کے بارے میں ہی پڑھیں گے. آج کا جو ہمارا کنٹینٹ ہے اس میں ہم نے کچھ کوسچنز کے آنسر دینے ہیں. جب ہم یہ ٹاپک پڑھ چکے تو اس کے بعد ہمیں ان چیزوں کے آنسر آنے چاہیے. وٹ از لینگویج؟ ہمیں پتا ہو کہ لینگویج کیا ہوتی ہے. سیکنڈلی وٹ از پروگرامنگ لینگویج؟ پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے. وائی وی نیڈ پروگرامنگ لینگویج؟ ہمیں پروگرامنگ لینگویج کی ضرورت کیوں پیش آئی. ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج. پروگرامنگ لینگویج کی کتنی قسمیں ہیں اس میں ہم فردر ٹائپ پڑھیں گے. ہائی لیول لینگویج اور لو لیول لینگویج کیا ہوتی ہے. فرسٹ کوسچن از what is language؟ لینگویج کیا ہوتی ہے. لینگویج ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہم بول کر یا لکھ کر اپنی بات دوسرے انسان کو سمجھاتے ہیں. اب وہ ہماری بات دوسرے انسان کو اسی صورت میں سمجھ میں آتی ہے جب ہم دونوں انسانوں کو ایک لینگویج آتی ہو یا ہم سمجھتے ہوں. فار ایگزامپل اگر یہ شخص اس دوسرے انسان سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی وہی لینگویج آنی چاہیے جو اس کو آتی ہے. تب یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے بات چیت کر سکے گی. اگر ہم نے بہتر طریقے سے بات کرنی ہے، اپنا پیغام دوسرے کو پہنچانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دوسرے کی زبان سمجھ میں آئے اور دوسرے شخص کو ہماری زبان بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے. اگر ہماری زبان دوسرے انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ ایک کنفیوژن پیدا ہو جائے گی اس شخص کی طرح. جیسے ابھی اس شخص کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ اسے وہ لینگویج نہیں آتی، وہ الفاظ نہیں آتے جو ہم بول رہے ہیں. وائی وی نیڈ پروگرامنگ لینگویج؟ ہمیں پروگرامنگ لینگویج کی ضرورت کیوں پیش آئی. جن زبانوں میں ہم انسان بات چیت کرتے ہیں وہ زبانیں کمپیوٹر کو سمجھ میں نہیں آتی. تو کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے جو الفاظ یا جو زبانیں استعمال ہوتی ہیں ان کو پروگرامنگ لینگویج کہا جاتا ہے. پروگرامنگ لینگویج کیا ہے؟ کمپیوٹر کو کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسی انسٹرکشن، ہدایات جو کسی خاص پیٹرن میں دی جائیں تب وہ کمپیوٹر سمجھتا ہے. ادروائز جیسے ہم بات چیت کرتے ہیں وہ والی زبانیں، انگلش، اردو، جیپنیز، یہ والی زبانیں کمپیوٹر انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. اس کے لیے خاص قسم کی انسٹرکشن لکھی جاتی ہیں، وہ ایک زبان کہلاتی ہیں، اس میں کمپیوٹر بات چیت کرتا ہے. انہی انسٹرکشن کو پروگرامنگ لینگویج کہا جاتا ہے. It need instruction to give in which it understand. خاص قسم کی انسٹرکشن جو یہ سمجھتا ہے. ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج. اب پروگرامنگ لینگویج کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کچھ پروگرامنگ لینگویجز کو لو لیول پروگرامنگ لینگویجز کہا جاتا ہے اور کچھ کو ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز کہا جاتا ہے. اب جو لو لیول لینگویجز ہیں اس میں مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج شمار ہیں. ہائی لیول لینگویجز جو ہیں اس میں فورٹان، سی، پاسکل، یہ والی لینگویجز پائی جاتی ہیں.
सो लो लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं उसके बारे में अब हम जानते हैं। ये मशीन बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं। अब मशीन बेस्ड लैंग्वेजेस से क्या मुराद, ये 0-1 की जुबान समझती हैं। ये पूरी की पूरी जुबानें 0-1 पर मुश्तमिल होती हैं जिनको कंप्यूटर समझता है। ये खास किस्म के कोड होते हैं which are easily understood by computer, जिनको आसानी से कंप्यूटर समझ पाता है। डिफिकल्ट टू वर्क विद, अब इनके साथ काम करना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि ये सारे के सारा 0-1 है। अब इसको समझना मुश्किल है, तो इन लैंग्वेजेस के साथ काम करना, इनको सीखना भी मुश्किल है। अब ये लैंग्वेजेस सीखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इनमें जो प्रोग्राम बनता है वो बहुत छोटा होता है और बहुत तेज होता है। तेज से मुराद कंप्यूटर उनको बड़ी तेजी से रन करता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। प्रोसेसिंग उसकी क्या होती है, फास्ट होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, लो लेवल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको सीखना बहुत मुश्किल है, काफी टाइम पीरियड चाहिए होता है उनको सीखने के लिए, बड़ा थका देने वाला काम है। लेकिन कंप्यूटर जब उनको रन करता है तो बहुत कम टाइम लेता है, मतलब वो फास्ट होता है, बहुत तेजी से प्रोग्राम चलता है। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज आपको पता चल गया, ये एक 0-1 की फॉर्म में होती है, कुछ कोड्स होते हैं जिनको कंप्यूटर समझता है। ये अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ बाइनरी डिजिट, इसमें 0-1 होते हैं, तो 0-1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। दिस इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। तो ये सारी की सारी क्या है, 0-1 वाली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है। आल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज, इनको बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, और ये जो डिजिट्स हैं इनको बाइनरी डिजिट्स कहा जाता है। ये वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। ये वाली जुबान कंप्यूटर समझता है जो हम अल्फाबेट बोलते हैं, जो हम सेंटेंस बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, लाइक हाउ आर यू। ये वाली जुबान कंप्यूटर नहीं समझता, बल्कि उसको कन्वर्ट करता है 0-1 में, तो ये 0-1 की जुबान समझता है। अब जैसे कि ये कंप्यूटर की जुबान है, अगर इसी जुबान में कंप्यूटर के साथ बात की जाए तो वो जल्दी से समझता है। फास्ट एग्जीक्यूशन से मुराद ये जल्दी से समझता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दूं कि अभी मैं जैसे उर्दू में बात कर रहा हूं, आप लोगों को भी उर्दू समझ आती है, तभी आप मेरी बात जल्दी से समझते हो। अगर मैं फारसी में बोलूं और आपको फारसी आती नहीं है तो फिर समझने में मुश्किल होगी, मतलब आपकी जो एग्जीक्यूशन होगी, बात समझने का जो वक्त है या वो टाइम है या वो समझ बूझ है, वो बहुत कम होगी, फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं होगी, आप परेशान हो जाओगे। तो फास्ट एग्जीक्यूशन तब होगी जब मैं आपको वही जुबान समझ आए जो मैं बोल रहा हूँ, लाइक मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो आपको समझ आती है, आप जल्दी से मेरी बात समझ लोगे। तो कंप्यूटर भी जब उससे मशीन लैंग्वेज में बात की जाए तो वो बेहतर तरीके से समझता है। सो नॉट इजी टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन। अब उससे तो बात की जाए, कंप्यूटर से बात की जाए मशीन लैंग्वेज में, वो तो समझ लेता है, लेकिन इंसान मशीन लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। 0-1 की लैंग्वेज होती है, उसको समझना डिफिकल्ट है, तो इंसानों को वो समझ नहीं आती। राइटिंग एंड चेकिंग मशीन प्रोग्राम इज वेरी टीडियस। अगर आपने उस प्रोग्राम में से जो 0-1 की फॉर्म में लिखा हुआ है उसमें से एरर निकालना है, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है और काफी टाइम लगता है उसमें से गलती निकालने। और ये जो गलतियां निकालना और इसके प्रोग्राम को लिखना जो कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज में, वो एक एक्सपर्ट का काम है, उसको एक्सपर्ट प्रोग्रामर ही कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है
اسمبلی لینگویج. اب اسمبلی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ اسمبلی لینگویج لو لیول لینگویج کی دوسری ٹائپ ہے. پہلی ٹائپ مشین تھی، اب یہ دوسری ٹائپ ہے. اب اس میں لیٹرز اور کوڈز کا استعمال ہوتا ہے 01 کے بجائے. اس میں 01 استعمال ہوتا تھا، اب اس میں کچھ الفاظ لائک اے بی سی اور کچھ 1 2 3 4 اس طرح کے لیٹرز نمبر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. ان نمبرز کو نیمونکس بھی کہا جاتا ہے، ان کوڈز کو نیمونکس بھی کہا جاتا ہے. جیسا کہ اگر آپ نے دو نمبرز کو ایڈ کرنا ہے تو آپ اس کی جگہ ایڈ لکھ سکتے ہو، لیکن مشین لینگویج میں آپ ایڈ نہیں لکھ سکتے تھے. اس کی جگہ بھی آپ 01 ہی کا ایک کوڈ لکھتے تھے. ایڈ کو شو کرنے کے لیے آپ 0101 کچھ کوڈ ہوتا تھا وہ لکھتے تھے. لیکن اس میں آپ کی آسانی ہو گئی، آپ لیٹرز نمبرز لکھ سکتے ہو. اب جب آپ نے اسمبلی لینگویج میں کوئی پروگرام لکھ لیا، جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں کچھ انگلش کے ورڈز استعمال ہو رہے ہیں، ہیلو لکھا آ رہا ہے، نمبر لکھے آ رہے ہیں، یہ آپ سمجھ پا رہے ہو. لیکن یہ ہائی لیول لینگویج ہے، یہ ایسی زبان ہے جو آپ کو سمجھ آتی ہے. اب جب یہ کمپیوٹر کو سمجھانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسا پروگرام چاہیے جو اس پورے کے پوری لینگویج کو کنورٹ کرے. کون سی لینگویج میں؟ جو کمپیوٹر کو سمجھ میں آتی ہے، جو لو لیول لینگویج ہے، مشین لینگویج ہے، 01 کی لینگویج یا بائنری لینگویج. اب لو لیول لینگویجز میں 01 والی ڈیجٹس استعمال ہوتے ہیں، اور ہائی لیول لینگویجز وہ لینگویجز ہیں جو ہم انسانوں کو سمجھ میں آتی ہیں، جیسا کہ اسمبلی لینگویج ہو گئی. اب ہائی لیول لینگویج کیا ہے؟ یہ انسان بہتر طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. اب مشین لینگویج کیا ہے؟ وہ بہت مشکل ہے سیکھنے کے لیے، آپ اس کو آسانی سے سیکھ نہیں پاتے. تو ہمیں کیا ضرورت آئی؟ اب ہم مشین لینگویج کو سیکھنا مشکل تھا تو ہمیں ایسی لینگویج کی ضرورت پیش آئی جن کو ہم سمجھ سکیں اور ان کو میمورائز بھی کر سکیں، وہ ہمیں یاد بھی رہیں. تو which can easily understood by human، جو انسان بہتر طریقے سے سمجھ سکے. تو وہ لینگویجز کیا ہوتی ہیں؟ ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہیں. ہائی لیول لینگویجز میں لیٹرز، کوڈ، نمبر وغیرہ شمار ہوتے ہیں جن کو ہم انسان بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جو کہ آپ کی زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں. اے بی سی 1 2 3 ورڈ سینٹینس، یہ سارے کے سارے ہماری زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں تو ہم ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو ہائی لیول لینگویجز میں بھی یہی والے لفظ یا نمبر استعمال ہوتے ہیں. اب جب یہ وہ والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو ہماری لینگویجز میں یوز ہوتے ہیں لائک C 3 6 9، تو ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو پھر اس کے لیے کوئی ایکسپرٹ پروگرامر کی بھی ضرورت نہیں ہے جو پروگرام لکھے. مطلب ہر شخص لکھ سکتا ہے، اگر وہ تھوڑا بہت نالج رکھتا ہو تو وہ اس میں زبانوں میں بات چیت کر سکتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ. اب ہائی لیول لینگویجز جب آپ نے سیکھ لی تو پھر سیکھنا بہت آسان ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کمپیوٹر کے ہر کام کے بارے میں پتا ہو کہ اس کا انٹرنل آپریشن کیا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، ضروری نہیں ہے. ہائی لیول لینگویجز جیسا کہ اب آپ وہ بہت مچ فاسٹر ٹو لرن دین مشین لینگویج. اب جیسے کہ اس میں الفاظ وہ والے استعمال ہوتے ہیں جو آپ بولتے ہو لائک انگلش یا نمبرز استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو سیکھنا بھی بڑا ایزی ہے، بڑی تیزی سے آپ سیکھ سکتے ہو. اب ان میں ایرر نکالنا بھی بہت ایزی ہے. جیسے کہ کوئی سینٹینس انگلش میں ہو، اس میں غلطی آپ ایک دم سے نکال سکتے ہو. تو اسی طرح ہائی لیول لینگویجز میں سے ایرر بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں.
لیکن اس میں یہ پرابلم کہ آپ ہائی لیول لینگویجز میں جو پروگرام لکھا ہے وہ کمپیوٹر ڈائریکٹلی نہیں سمجھے گا، بلکہ اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا، اور اس کنورٹر جو کنورٹ کرتا ہے اس کو لینگویج ٹرانسلیٹر کہتے ہیں۔ اب ٹائپس آف ہائی لیول لینگویج، اب ہائی لیول لینگویجز آپ کو سمجھ آ گئی، وہ والی زبانیں جو ہم انسانوں کو سمجھ آتی ہیں، جس میں لیٹرز ورڈز استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں جو پہلی قسم ہے ہائی لیول لینگویج کی وہ ہے لوگو پروگرامنگ۔ یہ 1969 میں بنائی گئی، یہ بہت آسان لینگویج ہے۔ یہ اس کا استعمال ڈرائنگز وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، یا سمپل کیلکولیشن جب کی جاتی ہیں تو اس کے لیے یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ بڑی بیوٹیفل ڈرائنگ بنی ہوئی ہے، تو یہ ایک لوگو پروگرامنگ میں بنائی گئی۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بیسک ہمارے پاس دوسرے نمبر کی ہائی لیول لینگویج ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہو یہ واٹ از یور نیم، ہیلو، ہاؤ مینی اسٹارز ڈو یو وانٹ، تو یہ ساری کی ساری انگلش ہے جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ پروگرام کون سا ہے؟ ہائی لیول کا، جو کمپیوٹر نہیں سمجھ پاتا، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کنورٹ کرنا ہے، ٹرانسلیٹر اس کو کیا کرے گا؟ ٹرانسلیٹ کرے گا۔ یہ والی لینگویج جو بیسک ہے یہ بھی سمپل ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، سوٹیبل فار بگنرز، اگر آپ ابھی مطلب سیکھنا چاہتے ہو، بگنرز کے لیے یہ بہت بہتر ہے، زیادہ ایڈوانس نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ زیادہ تر یہ استعمال ہوتی تھی کلاس روم میں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اس کو سیکھ پائیں، لیکن اس سے آپ ریئل ورلڈ پرابلم، مطلب اور بھی جو آپ کے مسائل ہیں ان کو آپ اس لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے حل کر سکتے ہو۔ نیکسٹ جو ہائی لیول لینگویج ہے وہ ہے فورٹان۔ فورٹان بولتے ہیں بھائی فارمولا ٹرانسلیشن کو، یہ سب سے پرانی ہائی لیول لینگویج ہے، یہ 1957 میں بنی تھی، اور یہ اس کا استعمال سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل پرابلم جو ہوتے ہیں، جو مسئلے ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے یہ لینگویج فورٹران استعمال ہوتی۔ ویل سوٹیڈ فار پروسیسنگ نومیریکل ڈیٹا، اگر آپ نے نمبرز میں آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے، ان کی کیلکولیشن کرنی ہے، ان کو ایڈ سبٹریکٹ یا اس پر کچھ آپ نے پروسیس کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ بہترین ہے۔ لیکن اگر آپ نے نومیریکل ڈیٹا کے علاوہ آپ نے کسی ڈیٹا پر کام کرنا ہے تو اس کے لیے یہ اتنی بہترین نہیں۔ نیکسٹ جو لینگویج ہے ہائی لیول لینگویج وہ ہے پاسکل۔ پاسکل لینگویج کا نام پاسکل کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ ایک فرینچ میتھمیٹیشین تھا جس کا نام بلیز پاسکل ہے، اس کے نام پر اس لینگویج کا نام رکھا پاسکل یا پاسکال، جو کچھ بھی بول سکتے ہو۔ یوزڈ فار سائنٹیفک اینڈ فائل پروسیسنگ ایپلیکیشن، اب یہ بھی سائنسی، اگر آپ کے پاس سائنٹیفک کوئی پرابلمز آتے ہیں تو ان کو آپ نے سالو کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہ لینگویج استعمال ہوتی ہے جسے ہم پاسکل بولتے ہیں۔ اور اگر فائل پروسیسنگ کرنی ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس مختلف فائلز ہیں جن پر مختلف قسم کا ڈیٹا لکھا ہوا ہے، کچھ نمبرز میں، کچھ لیٹرز میں، ان کو آپ نے ان پر کام کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ پاسکل لینگویج استعمال ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہائی لیول لینگویج ہے وہ ہے سی پلس پلس۔ یہ سی لینگویج کی طرح ہوتی ہے، سی بھی ایک ہائی لیول لینگویج ہے۔ کنٹین موسٹ آف فیچر آف سی لینگویج، اس میں زیادہ تر سی لینگویج کے فیچر پائے جاتے ہیں۔ سی لینگویج بھی ایک ہائی لیول لینگویج ہے جس میں آپ کمپیوٹر کے پروگرامز بنا سکتے ہو، جیسے کہ یہ ورڈ، ایکسل، تو سی پلس پلس میں بھی یہ بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک آبجیکٹ
कंसेप्ट है, इसको हम आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है. Used to develop system software as well as application software. आपने इसके जरिए C++ के जरिए आप क्या कर सकते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए बुनियादी जरूरत है उनको भी बना सकते हो, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हो. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पेन टूल हो गए, इस तरह फोटोशॉप हो गया, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो भी आप C++ में बना सकते हो. नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो है जावा. जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है. इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने कोड को, जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसको मुख्तलिफ मशीनों पर चला सकते हो. मोबाइल पर भी चला सकते हो, उसको लैपटॉप पर भी चला सकते हो उसको, और मुख्तलिफ डिवाइसेस पर चला सकते हो. तो इसे कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. एक किसी प्लेटफॉर्म, ये नहीं है कि आपने एक डिवाइस पर प्रोग्राम लिखा तो वो दूसरी पर नहीं चलेगा. अक्सर बाकी लैंग्वेजेस में ये होता है कि एक लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा तो वो किसी दूसरे सिस्टम पर नहीं चलता. तो अगर आपने उसको दूसरे सिस्टम पर रन करना है तो उसके लिए आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो. तो वो एक जावा का प्रोग्राम होता है. इसको इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने में. प्रोग्राम क्या है, जिससे कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं. और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल वेब पेज डिज़ाइनिंग में भी होता है. जो वेबसाइट आप देखते हैं वो वेबसाइट भी अक्सर औकात जावा लैंग्वेज में बनाई जाती हैं. इसको लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है. थैंक यू वेरी मच.